السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتی اخلاقی گراوٹ اور اخلاقیات کا زوال جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ہر جگہ میں، ہر ادارے میں، چاہے وہ معاشی لیول پہ ہو، اقتصادی لیول پہ ہو یا تجارت کے لیول پہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارے معاشرے میں اخلاقیات کی گراوٹ وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ ہے اگنورنس، کہ ایک لمحہ کے لیے دیکھیں، شیطان نے اللہ رب العزت سے چیلنج کیا تھا جب اس کو فرشتوں کی صف سے نکالا گیا، تو اس نے کہا تھا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں لوگوں کے لیے چیزوں کو خوبصورت، مزین، مرصع اور مرقع بنا کر پیش کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ رب العزت اس نے کہا تھا کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے میں ان کو گھیروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اکثر لوگ وہ شکر کرنے والے نہیں ملیں گے۔ شیطان کبھی بھی ڈائریکٹ جا کر انسان کو پہلی دفعہ کوئی بڑی اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کرنے کا کبھی نہیں کہے گا، یہ اس کا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ سیدھا جائے اور کسی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ تو کروڑوں کی یا اربوں کی تو فراڈ کر لے، دھوکہ کر لے۔ وہ 1000-2000 سے شروع کرے گا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے دل کے اندر جگہ بناتے ہوئے، اس کے اوپر غلبہ حاصل کرتے ہوئے، وہ پھر اس کو کروڑوں اور اربوں کی طرف لے کر جائے گا۔ کبھی بھی شیطان کسی زاہد کو، کسی پرہیزگار کو، کسی تقوی اختیار کرنے والے شخص کو ڈائریکٹ جا کر یہ کبھی وسوسہ نہیں ڈالے گا کہ تم سیدھا جا کر پہلی دفعہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالے کہ تم زنا کرو جا کر، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے وہ کرے گا تو اسے علم ہوگا کہ فوراً اس کا جواب ملے گا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ کے قریب ہو اور بہت بڑے گناہ کی طرف اس کے دل میں کوئی بات آئے اور فوراً وہ اٹھ کھڑا ہو اور اس کو کر دے، اس کو کر ڈالے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کو معلوم ہے کہ اس طرح کیا جائے گا تو پھر اس کو منہ توڑ جواب ملے گا، اس کی حرکت، اس کی چال اور اس کی چال بازیاں وہ کام نہیں آئیں گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یوں سمجھے کہ وہ بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے، وہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے اور ہر طبقے کے لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر کتاب لکھی تلبیس ابلیس کے نام سے، جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہر طبقے کے لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے اور ہر طبقے کے لوگوں کو ان کے ذہن کے مطابق گمراہ کرتا ہے، کہ یہ اگر کوئی عالم ہے تو اس کو علم کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، کوئی قاری ہے تو اس کی خوبصورت آوازوں کی وجہ سے اس کو گمراہ کرے گا، کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کے فن کی وجہ سے اس کو گمراہ کرے گا، کوئی انجینئر ہے تو اس کے فن کی وجہ سے اس کو گمراہ کرے گا۔ یعنی یہ لوگوں کی نفسیات کو پوری طرح سمجھ کر پھر ان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ یہ بات سمجھو کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ اب دیکھیں، اللہ رب العزت نے بڑا ٹیکنیکل ورڈ استعمال کیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ بات فرما دیتے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، سیدھی سادی سمجھنے والی بات ہے، پورا جملہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ لفظ خطوہ جو ہے، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں مفردات القرآن کے اندر، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ خطوہ کا معنی یہ ہے الخطوۃ ما بین القدمین، کہ انسان جب 2 قدم اٹھاتا ہے، ان 2 قدموں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خطوہ۔
اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ شیطان انسان کو سٹیپ بائی سٹیپ گمراہ کرتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلے چھوٹے سٹیپ سے شروع کرے گا، پھر وہ اسے بڑھا کر دھیرے دھیرے انسان کے دل میں اپنی جگہ پیدا کر کے اس کو اوپر لے کر جائے گا۔ اور جب پہلا سٹیپ وہ لیتا ہے تو ہماری کمزوری یہ ہے جس کی وجہ سے اخلاقی گراوٹ بڑھتی ہے، اخلاقیات کا زوال بڑھتا ہے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں تھوڑے لمحے کے لیے۔ جو ہمارے اندر ایک اللہ رب العزت نے ایک آلہ رکھا ہوا ہے، نفس لوامہ، انسان کوئی بھی غلط کام کرنے لگے تو اس کو ملامت کرتا ہے، تو ہم اسے پکڑ کے ذرا دبوچ کے نیچے بٹھا دیتے ہیں کہ تم ذرا صبر کرو، ہمیں یہ کام کر لینے دو، بعد میں ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوگا۔ یہ جب اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، اس کو اگنور کرنا، یہ شیطان کی کامیابی ہوتی ہے اور یہ اس کی بہت بڑی چال ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اس سٹیپ کو، پہلی چال کو ہم نے دبوچ کر اس کو وہاں ختم کرنا ہے، تو پھر ہماری اخلاقیات کا لیول پختہ بھی ہوگا، ایمانیات کا لیول پختہ بھی ہوگا، اور ہم اپنے پورے معاشرے کے لیے امن اور اخلاقی معیار پر اتر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح ہم نے شیطان کے پہلے سٹیپ کو، اس کی پہلی چال کو ہم نے کچلنا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں ملنے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے۔ جب راستے میں سے گزر رہے تھے تو دو صحابہ آئے، آپ کے پاس سے گزرے، تو ان کی چال تیز ہو گئی آپ کو دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رسلکما، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، انہا صفیۃ بنت حیی، یہ جو میرے ساتھ عورت ہے یہ صفیہ بنت حیی ہے رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا اور فرمایا سبحان اللہ یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بارے میں کوئی شک کر سکتے ہیں، کوئی ایسی ویسی بات اپنے دل میں لا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات بتلائی کہ شیطان کیسے سٹیپ لیتا ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، ہر وقت ہر لمحہ اس کے ساتھ ہے۔ انی خشیت ان یقذف فی قلوبکم شیئا، مجھے خوف ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ تمہارے دل کے اندر کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈالے گا، شیئا و شرا، یا کوئی برائی ڈال دے گا، اور وہ وسوسہ اس کا پہلا سٹیپ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر دیر کیے، بغیر تاخیر کیے، اور اس شیطان کے اس پہلے سٹیپ کو کچلا اور ہمیں بتایا، ہمیں یہ پیغام دیا کہ تمہارے دل میں جب کبھی بھی ایسی چال شیطان ڈالے تو اس کو فوراً کچلنا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کیا تھا۔ جب سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک گروہ نے جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لاقاتلن، میں ان کے ساتھ جہاد کروں، میں ان کے ساتھ قتال کروں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیسے ہم کر سکتے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کی جان، اس کا مال، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، کیسے ہم جہاد کر سکتے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں، تب تک میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، لقتلتہم، میں ان کو قتل کروں گا ضرور۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا اور پھر انہوں نے فرمایا لعرفت انہ الحق، مجھے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سچ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے تو پھر دھیرے دھیرے نماز کا بھی انکار ہوگا، حج کا بھی انکار ہوگا۔ اگر ایک ارکان، ایک رکن کا اگر انکار کر دیا جائے تو پھر باقی کا دھیرے دھیرے شیطان کی یہی چالیں۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ پہلا دل میں آنے والا وسوسہ جو ہمیں اخلاقیات کو کچلنے کی طرف لے کر جائے، اس کو ہم نے پکڑنا ہے، پھر وہیں پر اس کو ختم کرنا، تب جا کر ہم اپنی اخلاقیات کو بہتر کر سکتے ہیں اور ہم پھر ترقی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ان کو روک کر ان کو کچلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔